ان مصلحتوں کے پیچھے امریکہ کا خوف معلوم ہوتا ہے۔ قومی اخلاقیات اور سالمیت یعنی قوم سے وابستگی، قومی مفادات کے لیے کھڑے ہونے کی جرت، کیا وہ ہمارے رہنماؤں میں موجود ہے؟ جو عہد و پیمان ہوئے کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ السلام علیکم دوستو۔ دنیا بھر میں کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ امریکہ اور چین کے تعلقات یا امریکہ اور ایران کے تعلقات پہ نظر دوڑائیں تو کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا کہ کس طرح امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد، یہ 24-25 اپریل کو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے عملاً کھلی دھمکیاں دیں چینی قیادت کو کہ اگر آپ نے روس کو مختلف پرزہ جات کی فراہمی کا سلسلہ بند نہ کیا تو آپ پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اشارتاً انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کو بین الاقوامی مالیاتی نظام سے بھی خارج کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ چین کے اثاثے ہیں ان کو منجمد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی دھمکی ہے، اور اس لحاظ سے اس کو کافی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک طرف یوکرین کا تنازع چل رہا ہے، دوسری طرف فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل نے اپنی جنگ تیز کر رکھی ہے، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو اب اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پہ آئے، یہاں پہ مشترکہ اعلانیہ بھی جاری ہوا جس میں دونوں ملکوں نے بڑے عہد و پیمان کیے، باہمی تجارت بڑھانے کے وعدے کیے ایک دوسرے سے، اور یہ بھی کہا کہ ایران گیس پائپ لائن پہ بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک ایسا خواب ہے جو کہ 1994 سے ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں یہ دورہ ہوا جبکہ اس سے 2 دن پہلے ہی امریکہ نے کچھ 4 غیر ملکی کمپنیوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ پاکستان کو میزائل بنانے کے پرزہ جات کیوں فراہم کر رہے ہیں۔ اب اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ، وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی گئے، اس کے بعد جو عہد و پیمان ہوئے کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ 5 بڑی رکاوٹیں ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت بڑھانے اور خاص طور پہ گیس پائپ لائن کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں۔ اب سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک میں قیادت کا معیار، یعنی جو سیاسی حکمران قیادت ہے، کیا وہ ان وعدوں پر پورا اتر سکتا ہے جو مشترکہ بیان میں کیے گئے ہیں؟ قومی اخلاقیات اور سالمیت یعنی قوم سے وابستگی، قومی مفادات کے لیے کھڑے ہونے کی جرت، جو کہتے ہیں نا کمٹمنٹ ود دا نیشنل کاز، کیا وہ ہمارے رہنماؤں میں موجود ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک شارٹ سائٹڈنس، بڑی کوتاہ اندیشانہ پالیسیاں ہیں اور مصلحت میں گھری ہوئی، اور ان مصلحتوں کے پیچھے امریکہ کا خوف معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے 24 مئی 2008 کو اس گیس پائپ لائن کے منصوبے پر دستخط کیے، جس کے تحت 1150 کلومیٹر پائپ لائن جنوبی پارس گیس فیلڈ سے پاکستان کی سرحد تک لائی جانی تھی۔ کوئی پاکستان کے اندر پھر 781 کلومیٹر طویل یہ لائن ہے، اور اس دونوں لائنوں کو ملا کے پھر 25 سال تک پاکستان کو گیس کی فراہمی کی جانی تھی۔ ایران نے اپنے حصے کا کام 2012 میں مکمل کیا اور تیار تھے پاکستان کو گیس فراہم کرنے کے لیے، جبکہ پاکستان نے اس وقت تک شروع ہی نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس وقت پھر 2014 میں ہمارے پیٹرولیم کے وزیر شاہد خاقان عباسی تھے، انہوں نے اسمبلی میں اور اس کے علاوہ انٹرویوز میں بتایا تھا، ایرانیوں کو بتا دیا تھا کہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے زیادہ تر بینک کانٹریکٹرز پاکستان کی جانب سے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے پاکستان
اپنی جانب سے یہ کام شروع کرنے میں ناکام رہا۔ 10 سال کی مہلت بھی مانگی پاکستان نے، لیکن اس کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں یونان، اٹلی، جنوبی کوریا، جاپان، ترکی، عراق، آذربائیجان اور تائیوان سمیت اور کئی ممالک نے ایران سے تیل درآمد کرنے پر امریکہ سے باقاعدہ استثناء حاصل کیا، امریکہ کی باقاعدہ اجازت حاصل کی، لیکن ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے بڑی زبردست قیادت ہے، اور انہوں نے امریکہ سے کبھی بھی باضابطہ طور پر بشمول موجودہ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور ان سے پہلے بھی جو کیئر ٹیکر وزیر پیٹرولیم تھے اور وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کبھی باضابطہ طور پر درخواست ہی نہیں دی امریکہ کو کہ ہم اس سلسلے میں ہمیں استثناء چاہیے، ایگزمپشن چاہیے، جس کو ویور بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود ایرانیوں کو یہ کہتے رہے کہ جی چونکہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں لہٰذا ہم یہ کام شروع نہیں کر سکتے۔ تو ایرانیوں کی طرف سے نجی طور پہ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اگر دوسرے ممالک کو یہ استثناء مل سکتا ہے تو پاکستان امریکہ سے خصوصی درخواست کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیاسی جغرافیائی لحاظ سے کافی قریب ہیں۔ چونکہ یہ ہمارا اب دوسرا بڑا فیکٹر سامنے آ گیا کہ امریکہ کو کیوں اعتراض ہے، اور اگر وہ اعتراض کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہم اپنا کوئی کام بھی شروع نہیں کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا دوسرا بڑا فیکٹر ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اس حوالے سے بڑا واضح طور پہ کہا صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے بعد ایک پریس بریفنگ کے دوران کہ ہم نے ہر ایک کو مشورہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے ہماری پالیسیوں کو آپ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یعنی ہماری ایران کے حوالے سے جو پالیسی ہیں وہ آپ پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے گریز کریں۔ اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اور ترجمان ودیت پٹیل نے ایک اور انتباہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والے ہر ملک کو مشورہ دیں گے کہ وہ پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے باخبر رہے۔ اس سے پہلے جنوبی اور وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، بڑے مشہور نام ہے، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے ان کا بہت ذکر سننے میں آیا، تو انہوں نے بھی مارچ میں ایک کانگریشنل ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس میں واضح طور پہ کہہ دیا تھا ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کو کہ ایران سے گیس درآمد کرنے سے پاکستان کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہم کئی مرتبہ پاکستان کو اس حوالے سے متنبہ کر چکے ہیں۔ تیسرا عنصر جو ایران پاکستان تعلقات کو مزید بڑھانے میں فروغ دینے میں رکاوٹ بن سکتا ہے وہ غیر رسمی تجارت ہے، جسے ہم سمگلنگ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ذرائع کے مطابق سمگل شدہ ایرانی ڈیزل پاکستان کی ضروریات کا تقریباً 35% پورا کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک طرف بینکنگ چینلز کے ذریعے ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر باضابطہ طور پہ یہ تجارت اگر کی جائے تو اس کو ظاہر پاکستان کو اپنے ڈالر دینے پڑیں گے، جبکہ پاکستان کے پاس ڈالرز ہیں نہیں ہیں، یا ڈالرز کی کمی ہے کیونکہ پاکستان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف سمگلنگ کا بہت بڑا ریکٹ ہے جس میں ہر قسم کے سرکاری حکام شامل ہیں، اور دوسری طرف پاکستان شاید جان بوجھ کے بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ 30-35% ڈیزل درآمد کی ضروریات ایران سے غیر رسمی تجارت کے ذریعے جو سمگلنگ کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں تو پھر ضرورت کیا ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی لابی باضابطہ تجارت بڑھانے کی راہ میں ہمارے سرکاری حکام ہوں گے، وہ حکام جن کو اس تمام تجارت سے اسمگلنگ سے براہ راست فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ان معاملات کے چرچے ہر زبان پہ ہیں۔ آپ بلوچستان میں کہیں بھی چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے ڈیزل اور ایران کی دوسری مصنوعات، مثلا کھانے پینے کی اشیاء، کمبل، سویٹر، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں پھیلی ہوئی ہیں بلوچستان کے اکثر بازاروں میں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اس کاروبار میں براہ راست ملوث ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ کبھی بھی اندرونی طور پہ ایسے اقدامات کو فروغ دینے کے حق میں نہیں ہوں گے جس سے باضابطہ طور پہ تجارت میں
اضافہ ہو سکے۔ چوتھا بڑا فیکٹر جو کہ ایران پاکستان تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور گیس پائپ لائن کی راہ میں حائل ہے، وہ ہے پراکسی دہشت گردی، یعنی سرحدی علاقوں کے استحکام کی راہ میں جو گروہ ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ دو طرفہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی اس میں دونوں ملکوں نے انسداد دہشت گردی کے مشترکہ میکانزم کا اعادہ کیا ہے، اس پہ اتفاق کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس ایک غیر معمولی عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مشترکہ طور پہ اب جد و جہد کریں گے۔ لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ TTP، جیش العدل، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، یہ تمام ممکنہ طور پر پاکستانی، ایرانی اور چینی مفادات کو نقصان پہنچانے پر مرکوز گروہ ہیں۔ وہ گروہ جنہوں نے علیٰ اعلان کہہ رکھا ہے کہ وہ اگر جیش العدل کا کہا جائے تو وہ ایران سیستان بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایرانی مفادات کو وہ ہٹ کرتا ہے، جبکہ بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی اور TTP وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہیں بلکہ انہوں نے چینیوں کو بھی انتباہ کر رکھا ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستانی حکومت کا ساتھ نہ دیں۔ تو یہ چاروں گروہ ہیں جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بہتری کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، اور انہوں نے تمام بارڈر علاقے کو، یعنی پاکستان ایران اور پاکستان افغانستان بارڈر کو انہوں نے غیر محفوظ بنا رکھا ہے۔ اب ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی تعاون کے خلاف پانچواں بڑا عنصر ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں پر سعودی عرب کا اثر و نفوذ۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات بڑے طویل عرصے سے بہت اچھے رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً سعودی عرب نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے، وہاں سے مفت تیل بھی ہمیں ملتا رہا ہے یا تاخیر سے ہم نے اس کی پیمنٹ کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کئی لاکھ پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں برسر روزگار ہیں، اور پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ جو سکل لیبر ہے اس کی ابھی بھی وہاں طلب کافی ہے۔ تو بہت ایک بڑی ایک مخمصے کا شکار ہے پاکستان کے پالیسی ساز کہ اگر تو ہم ایران کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں تو پھر سعودی عرب ناراض ہو جائے گا۔ سعودی عرب اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کا ممکنہ اثر یہی ہو سکتا ہے کہ جو ترسیلات زر آتی ہیں کوئی 1-2 ارب ڈالر کے قریب، کم از کم 1-1.5 ارب ماہانہ وہاں سے سعودی عرب اور خلیج کے دوسرے ممالک سے آتا ہے، وہ پھر متاثر ہو سکتا ہے اگر پاکستان سے سکلڈ مین پاور کی درآمد سعودی عرب اور UAE کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ختم کر دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا آپس میں کافی گٹھ جوڑ ہے۔ تو لہٰذا بحیثیت مجموعی اگر یہ 5 فیکٹرز کو دیکھ لیا جائے، یعنی پاکستان کے اندر قیادت کی کوالٹی، پھر امریکہ کی چیرہ دستی آپ کہہ لیں یا اس کی ہائی ہینڈڈنس کہ اس نے کھلم کھلا کہا ہوا ہے کہ ہم گیس پائپ لائن نہیں بننے دیں گے، پھر پراکسی ٹیررزم میں، پھر سمگلنگ میں جو ملوث لوگ ہیں وہ، اور سعودی عرب کا اثر، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر بنانے میں، تجارت کو بڑھانے میں، اور خاص طور پہ گیس پائپ لائن پر عمل درآمد کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کافی مروب معلوم ہوتا ہے اس وقت امریکی خوف سے یا امریکی دباؤ سے، اور حالانکہ کچھ نہ کچھ ہمیں دوسرے ملکوں سے ضرور سیکھنا چاہیے، ترکیے سے یا آذربائیجان، کوریا، بھارت، چین، ان سب نے ترکی بترکی جواب دے رکھا ہے امریکہ کو کہ ہماری ضروریات ہم اپنے طریقے سے پوری کریں گے، اس حوالے سے کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ہم کب تک دوسروں کی ڈکٹیشن قبول کریں گے، کب تک دوسروں کے خوف سے اپنے قومی مفاد کے کام نہیں کریں گے، یہ بس ہم دیکھتے رہیں گے، امید کرتے رہیں گے کہ کاش کہ غلامی کا یا خوف کا یہ طوق ہمارے پالیسی ساز اتار پھینکیں۔ بہت بہت شکریہ۔